الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، نجات کا عشرے کا پہلا دن ہے، تیسرا آخری عشرہ آ چکا ہے۔ دیکھیں ماہ رمضان اپنی برکتیں رحمتیں لوٹاتا ہوا بڑی جلدی تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس کے ایک ایک لمحے کی، ایک ایک منٹ کی ہم قدر کو نہیں پہچان سکتے۔ نبی پاک نے فرمایا جس کے رمضان کا ایک روزہ رہ گیا، ایک روزہ جس کا رہ گیا، اب وہ بندہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے لیکن اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پا سکتا، دوبارہ وہ وقت وہ لمحہ نہیں آئے گا۔ تو اپنے ایام کو کوشش کریں، پورا سال ہم کام کرتے ہیں، کام تھوڑا کم کر لیں لیکن روزہ نہ چھوڑیں۔ پورا سال ہم نے اپنے کام کرنے ہیں، لیکن یہ لمحے، یہ وقت اللہ دوبارہ نصیب کرے یا نہ کرے یہ ہمیں نہیں علم ہے۔ ماہ رمضان کی قدر کریں، اپنی عبادات کو بڑھائیں۔ ابھی تو ماشاءاللہ کل ایک تاک رات گزر چکی ہے، خوش قسمت ہے وہ بندے جنہوں نے اس رات جا کے اپنے رب کی عبادت کی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تاک راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینے سے افضل ہے۔ قرآن کے لفظ ہیں 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، یہ نہیں کہا 1000 مہینے کے برابر ہے، کہا 1000 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں نا، آپ 12 مہینے ہوتے ہیں سال کے اندر، تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ اتنی ہماری عمر نہیں، لیکن جس بندے نے لیلۃ القدر کو حاصل کر لیا، اس ایک رات 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ اپنے ایام کو کوشش کریں، ان ایام کو یہ طاق راتیں جو ہے نا لازمی جا کے عبادت میں گزاریں۔ اور کس خوش قسمت ہے جنہوں نے اعتکاف کیا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا جو بندہ رمضان کے آخری عشرے کا 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے، 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو بندہ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے 10 دن مسجد میں اعتکاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معتکفین کے اعتکاف کو بھی قبول فرمائے، اعتکاف کے مقصد کو انہیں حاصل کرنے کی اللہ توفیق دے۔ آج ماشاءاللہ 21 رمضان المبارک ہے، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو کنیت ہے ابو تراب بھی ہے۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی، ہجرت سے تقریباً 23 سال اور بعثت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 10 سال پہلے آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ بچپن میں تھے کہ آپ نے ایمان قبول کر لیا۔ بچوں کے اندر سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت علی کی تربیت، سارے معاملات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذمہ لیے ہوئے تھے۔ یہ ہر وقت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثریت ساتھ ہوتے تھے۔ 2 ہجری کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی دامادی کا شرف بخشا، یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ 17 رمضان مبارک کو عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر تلوار سے وار کیا تھا۔ آپ کا سر جو ہے وہ کن پٹی تک کٹ گیا تھا، تلوار دماغ پہ آ کے ٹھہری تھی۔ تو 2 دن آپ اسی جو ہے نا زخم کی شدت میں رہے، اور پھر 21 رمضان المبارک کو، بعض میں 20 کا بھی ذکر آتا ہے لیکن زیادہ مشہور 21 کی روایات ہے، 21 رمضان المبارک کو آپ اس دنیا فانی سے کچھ فرما گئے تھے۔ یہ آپ کا مختصر سا تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ ایک آخر میں مسئلہ سماعت فرمایا، آپ لوگ صدقہ و خیرات نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، میں آپ کو اصول بتانے لگوں، بس آپ نے وہ ذہن میں رکھ لینا ہے، بقیہ ساری چیزیں سوال جواب آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیں گے۔ کوشش کیا کریں اصول کو ذہن میں رکھا کریں۔ ہم جاتے ہیں کسی کے پاس مسئلہ پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھ کے آ جاتے ہیں، حالانکہ جس اصول کے مطابق اس نے مسئلہ بتایا ہوتا ہے دوسرا مسئلہ بھی اسی اصول کے مطابق ہوتا ہے۔
ہم اصول شریعت کے ذہن میں رکھا کریں. میں آپ کو اصول بتانے لگا ہوں، بس آپ نے یہ ذہن میں رکھ لینا ہے، اس کے بعد آپ کے سارے سوال خود ہی حل ہو جائیں گے. امید ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے سن لیں گے. جو زکوٰۃ ہے ہماری، کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے. جو بندہ آپ سمجھتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے غریب ہے، حقدار ہے، اس کو دے سکتے ہیں، چاہے اپنا ہے چاہے بگانا ہے. اولاً پہلے اپنے حقدار ہیں، لیکن اپنوں کے اندر کن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے میں بس وہ بتا دوں گا. اس کے علاوہ جو بھی آپ کے رشتہ دار ہوں گے آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ شریعت کا آپ نے قاعدہ ذہن میں رکھ لینا. جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ چاہے جتنے بھی غریب ہیں، ویسے آپ مدد کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، بطور تحفہ ہدیہ دیں، بھائی ہے آپ کا جو بھی ہے. جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، صرف ایک کلیہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جن کی آپ نسل سے ہیں اور جو آپ کی نسل سے ہیں. جملے کی سمجھ لگی ہے؟ میں وضاحت تھوڑی سی کرتا ہوں. جن کی آپ نسل سے ہیں اور آگے جو آپ کی نسل ہے. مثال کیا ہے؟ جن کی آپ نسل سے ہیں، آپ کے ماں باپ. بیٹا ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اوپر چلے جائیں، دادا دادی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ماں کی طرف آ جائیں، نانا نانی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. آگے جو آپ کی نسل سے ہیں، آپ کا بیٹا، اپنے بیٹے کو باپ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. اس سے نیچے چلے، بیٹے کا بیٹا، آپ کا اپنا پوتا، آپ کا اپنا پوتا چاہے جتنا بھی غریب ہے آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ویسے اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی بیٹی سے چلیں، اپنی بیٹی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس سے نیچے چلے، بیٹی کے نواسی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نواسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سید زادے ہیں جو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. یہ دو چیزیں الگ ہیں، شوہر اور بیوی والا اور سید زادے. اس کے علاوہ جو بندہ صاحب نصاب ہے، خود مالدار، ٹھیک ہے، اس کو تو زکوٰۃ ویسے ہی لگتی نہیں، دے نہیں سکتے. یہ تین چیزیں اگر آپ الگ کر لیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، میاں بیوی آپس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور جو بندہ خود صاحب سید ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تین یہ. چوتھی جو بات جو قاعدہ کلیہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جن کی آپ نسل سے ہے اپنے اوپر چلے جائیں، اور جو آپ کی نسل سے ہے نیچے آ جائیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ان کے علاوہ آپ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. آپ کا اپنا بھائی ہے، وہ آپ کی نسل نہیں ہے، آپ کے باپ کی نسل ہے، اگر آپ کا بھائی حقدار ہے زیادہ، اس کو آپ دے سکتے ہیں. آپ کی بہن ہے، وہ آپ کی نسل تو نہیں ہے نا، آپ کے باپ کی نسل ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں. یہ صرف میں نے سمجھانے کے لیے دو نام لے لیے ہیں. امید ہے آپ صرف اس قاعدے کو ذہن میں رکھیں گے. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں 100 افراد ہیں، سب کو جو حقدار ہو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو یہ شریعت کا اصول ذہن میں رکھ لیں آپ، تو انشاءاللہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی. جو حقدار ہیں، اب آپ لوگ خود سمجھتے ہیں، جس جو حقدار ہے اس کو زکوٰۃ لگ جائے گی. ان کے علاوہ جو میں نے بتائے اگر ان کو دینا ہے تو بطور تحفہ دینا ہے، ہدیہ دینا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں لگے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آخر میں آپ سب سے اعلان کرنا ہے کہ ہر سال کی طرح 27ویں رات کو مسجد میں ہمارے ماشاءاللہ محفل پاک ہوتی ہے. تو جن بچوں نے پورے سال کے اندر قرآن پاک مکمل کیا ہوتا ہے، ہم ان کی دستار فضیلت کرتے ہیں. الحمدللہ آپ کو سن کے خوشی ہوگی، جن بچوں نے قرآن پاک پہلے مکمل کیا وہ نہیں، ان کے علاوہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے 30 بچے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. یہ 30 بچے وہ ہیں جنہوں نے سپارہ مکمل کر کے قرآن پاک شروع کیا ہے. جن کا پہلے مکمل ہو چکا، میں کہہ رہا ہوں یہ وہ نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کی عطا سے میں پڑھاتا رہا ہوں، اس مالک نے توفیق